اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ آج کا موضوع ہے اللہ کس گنہگار کو پسند فرماتا ہے۔ گنہگار بھی ہو لیکن اگر اس میں ایک ایسی صفت پائی جائے جس کا ذکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے گنہگار سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک چھوٹی سی بات پہلے میں آپ کو سمجھا دوں۔ قرآن کو بہت سن رہے ہیں، معنی اور مطالب کو بھی سن رہے ہیں، مفاہیم بھی سمجھائے جا رہے ہیں، درس بھی قرآن کا دیا جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ سننے سنانے کے باوجود ہدایت نہیں ملتی یا راستہ نہیں ملتا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کا فرمان سن کر بندے میں عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن کر بندے کی زندگی تبدیل ہو جائے، لیکن آخر کیا بات ہے کہ ہمیں راستہ نہیں ملتا؟ کیا وجہ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اب متقین کے حوالے سے جب قرآن نے بیان کیا تو ارشاد فرمایا تمہیں بتائیں کہ کون ہے متقی؟ کھولا قرآن نے اسے تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی کو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ متقی صرف نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا، اور پھر متقی صرف زکوٰۃ دینے والا نہیں ہوتا، متقی صرف غیب پر ایمان رکھنے والا نہیں ہوتا۔ جو صحیح معنوں میں متقی ہوتا ہے وہ ان ساری صفات کے ساتھ ساتھ اللہ کی دی ہوئی روزی کو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اور جب کوئی اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا یقین، اس کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ راہ خدا میں دے رہا ہوں میرا دیا ہوا کبھی کم نہیں ہوگا، بلکہ میرا مولا 10 گنا زیادہ دے کر کے مجھے لوٹا دے گا۔ یہ یقین ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن ایمان والوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ توجہ چاہوں گا اللہ کے اس ارشاد پر، ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تمہاری ہوشیاری اس میں نہیں ہے، تمہارا کمال اس میں نہیں ہے، ہم نے دیا ہے تو ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو اب اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ مولا دیا تو نے ہی ہے اور خرچ کا حکم دیتا ہے، تو کیا خرچ کرنے سے دیا ہوا کم ہو جائے گا؟ تو مولا جواب میں ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اگر تم 1 دو گے تو میں تمہیں 10 عطا کروں گا۔ اور یہاں بہت اہم نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اسے ذہن میں ہمیشہ کے لیے یقین کے ساتھ اس نقطے کو ذہن میں محفوظ کر لو۔ اللہ کی راہ میں دی ہوئی کوئی بھی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دلیل پیش کروں گا انشاءاللہ العظیم، دلیل پیش کروں۔ ایک ہوتا ہے بستر پر مر جانا، ایک ہوتا ہے چلتے چلتے گر جانا اور مر جانا، یہ بھی موت ہے۔ بڑے پڑے سوئے رہے، موت واقع ہو گئی، اٹیک آیا، مر گئے، یہ سب موت ہے۔ ایسا مرنے والا مر گیا، لیکن اگر کوئی شخص اس طرح سے نہیں مرتا بلکہ راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے، راہ خدا میں، تو اب جب راہ خدا میں وہ جان قربان کرتا ہے، اللہ کے نام پہ اپنی جان اس نے دے دی،
تو وہ عام مرنے والوں جیسا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. ہزاروں ہمارے رشتہ دار مر گئے، آپ کے رشتہ دار مر گئے، دنیا سے لاکھوں انسان پیدا ہوئے اور چلے گئے، لیکن کسی کی یاد امام حسین کی یاد کی طرح نہیں منائی جاتی. وجہ یہ ہے کہ گئے تو امام حسین بھی، لیکن بستر پر نہیں، اللہ کی راہ کے اندر انہوں نے جان قربان کر دی. تو اللہ نے ایسی زندگی لوٹا دی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن ہے. تو اللہ کی راہ میں دیے جانے سے کبھی کم نہیں ہوتا، نہ ضائع ہوتا ہے. ایک اور مثال سمجھ لیں. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب قدیر جل جلالہ نے تاج خلیلی عطا فرمایا. اب یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیے، علماء بھی تشریف فرمائے، شاید غالب گمان یہ ہے کہ وہ بھی پہلی بار یہ نقطے کو سنتے ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب نے پوچھا اے ابراہیم میں نے تجھے خلیل بنایا، تجھے معلوم بھی ہے کہ تجھے خلیل کیوں بنایا؟ قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، دوست بنایا. تو ابراہیم علیہ السلام سے خدا کی قسم یہ نقطہ ذہن میں آ جائے نا تو آدمی، میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کی زندگی جو ہے اس نقطے کو سننے کے بعد اس راستے پر چل پڑے گی جس راستے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے تھے. پوچھا رب نے اے ابراہیم کیا تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں خلیل کیوں بنایا؟ عرض کرتے ہیں اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. میرے رب نے فرمایا اللہ رب نے فرمایا اے ابراہیم تجھے میں نے اپنا دوست اس لیے بنایا کہ تجھے لینے میں نہیں دینے میں مزہ آتا ہے، تجھے دینے میں مزہ آتا ہے، تیری فکر لینے کی کم اور دینے کی زیادہ رہتی ہے، اس لیے میں نے تجھے اپنا خلیل بنایا. اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ یہی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تاج خلیلی ان کو دیا گیا تو آپ بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے. تو فرشتوں نے رب قدیر سے عرض کیا مولا تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ تیرا کیسا دوست ہے. تو رب نے فرمایا جاؤ جا کر امتحان لو جیسا لینا چاہتے ہو. تو آئے بشری لباس کے اندر فرشتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے. فرشتوں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، فرشتے بشری لباس کے اندر تھے، فوراً پڑھنے لگے سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جیسے فرشتے پڑھنے لگے تو حضرت ابراہیم بکریاں چرانا چھوڑ دیے اور فرشتوں سے اللہ کا ذکر سننے لگ گئے. فرشتے چپ ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابھی جو تم میرے کریم کا ذکر سنا رہے تھے نا پھر سے سناؤ نا. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کیا دو گے؟ اب دینے کا انداز دیکھیے، ایک بکری لے جانا، دو بکری نہیں. فرمایا یہ میرا بکریوں کا جو ریوڑ کسے کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہوتی ہیں نا ان بکریوں کو ریوڑ کہتے ہیں. دو اتنی بکریاں. آپ نے فرمایا آدھا ریوڑ تمہیں دے دیا، لے جاؤ لیکن مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ. فرشتوں نے سنانا شروع کیا، پھر چپ ہو گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے رب کا ذکر سناؤ نا. کہا کیا دو گے؟ کہا جو باقی ریوڑ بچائے وہ بھی لے جاؤ، وہ بھی لے جاؤ، میرے رب کا ذکر سناؤ. پھر ذکر کیا انہوں نے اور جب ذکر سنایا چپ ہو گئے. تو فرشتوں سے حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے رب کا ذکر سناؤ. تو کہتے ہیں اب کیا دو گے؟ بکریاں تو ختم، سب دے دیے، اب کیا دو گے؟ کہا بکریوں کو چرانے مجھے لے جاؤ، ان بکریوں کو چرانے مجھے لے جاؤ لیکن میرے رب کا ذکر مجھے سناؤ. فرشتوں نے فوراً لباس بشری اتارا اور کہا تم ہو ہی ایسے کہ تمہیں مولا اپنا دوست بنا لے. اور ساری بکریوں کا ریوڑ انہوں نے یہ کہہ کر دے دیا ہمیں ان بکریوں کی کیا حاجت، ہم تو امتحان لینے آئے. سوچ ملی جتنا زیادہ دو گے ضائع نہیں ہوگا، اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا. گیا کچھ نہیں گیا، کچھ نہیں گیا. ہمارے یہاں جو سچویشن ہے وہ دینے کی فکر کم ہے اور لینے کی فکر زیادہ ہے. اور یہ باطل سوچ دل و دماغ کے اندر نقش کر چکی ہے کہ دینے سے اللہ کے نام پہ کم ہوگا. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ کبھی راہ خدا میں دینے سے کم نہیں ہوا. ملا ہے تو اللہ عز و جل نے 10 گنا زیادہ عطا فرمایا ہے. اس لیے کہ سب کے وعدے الگ ہوتے ہیں،
خدا کا وعدہ، خدا کا وعدہ، اس کا وعدہ، اس کا وعدہ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو خرچ کرو اس مال سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ ہوشیاری نہ کرنا، ہوشیاری نہ کرنا، ہم جسے چاہیں عطا فرمائیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ یہ رب قدیر جل جلالہ کے چاہے سے ہوتا ہے، انسان کے چاہے سے نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک بڑی پیاری آیت میں آپ کو سناؤں، سوچ تھوڑی سی بناؤ، سوچ بناؤ۔ کبھی کبھی انسان خوشحالی میں تو بہت دیتا ہے، جب فریش ہوتا ہے تو بہت دیتا ہے، لیکن جب ہاتھ ٹائٹ ہوتا ہے تو اللہ کی راہ میں دینے کے سلسلے میں بھی وہ اپنے ہاتھ کو ٹائٹ کر لیتا ہے۔ یہ عام انسانوں کی کیفیت ہے، یہ اللہ والوں کی نہیں۔ میں اسے قرآن سے سمجھا دوں، یہ عام انسانوں کی سوچ تو ہو سکتی ہے، اللہ والوں کی نہیں۔ آج کا یہ موضوع مجھے قاری صاحب بہت دنوں سے کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ اس پر کیوں نہیں بولتے، تو مجھے آج بولنا تھا دین آسان ہے اس موضوع پر، اور اس پر کم و بیش 10 سے 12 حدیثیں میں آپ کو پیش کرتا، لیکن مان میرے ذہن میں آیا یار قاری صاحب نے بہت دنوں سے کہا ہے تو آج اس پر بول دیتے ہیں، اس لیے تو ہم جب بہت خوشحال ہوتے ہیں تو لٹاتے ہیں، اور جہاں دھندا ٹائٹ ہاتھ ٹائٹ۔ لیکن متقین کو قرآن نے کہا کہ ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، یہ اللہ والے ہیں۔ آپ تو گلے میں مالا دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں یہ اللہ والے ہیں، لمبے بال دیکھ کر سمجھتے ہیں بڑا پرہیزگار آدمی ہے، اور اگر بابا گیری کا ہنر آ گیا تو اس سے بڑا کتب ابدال کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ سنیے قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ جنت جو ہے نا اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہیں؟ آپ کے اور ہمارے کہنے سے کوئی متقی نہیں ہو جائے گا، قرآن جسے متقی کہے وہی متقی ہے۔ اب قرآن نے ابتدا کہاں سے کی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تکلیف کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور فراخی کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ خود کو نہیں دیکھتے، ہمیشہ خدا کے خزانے کو دیکھتے ہوتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کسی اللہ کے ولی کے دربار میں کوئی جاتا ہے تو بھوکا نہیں آتا، آج بھی وہ کھلاتے ہیں اور کھلاتے رہیں گے۔ یہ ہنر مسلمانوں کو نہیں آیا، اور یہ بہت بڑا ہنر ہے۔ اللہ کے نام پہ جائز کمائی کو جائز کاموں میں خرچ کرنا یہ بہت بڑا ہنر ہے۔ تو روکتا کون ہے خرچ کرنے سے؟ وسوسے کون پیدا کرتا ہے کہ یار دو گے تو کم ہو جائے گا، دو گے تو کم ہو جائے گا؟ یہ وسوسہ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ وسوسہ شیطان پیدا کرتا ہے۔ اس کو بھی قرآن نے مینشن کیا، الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے، ارے یار تو اتنا دے گا اللہ کے نام پہ تو کم ہو جائے گا، لیکن یہی شیطان شادی بیاہ میں 2 کروڑ خرچ کرنا ہو تو کبھی نہیں کہے گا کہ کم ہو جائے گا، کبھی نہیں کہے گا۔ وہ وہی کہے گا جہاں اللہ کے نام پر دینا ہے، وہ وہی کہے گا جہاں اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ وہ کبھی خواہش پوری کرنے کے لیے آدمی خرچ کرے تو شیطان کیا کہے گا؟ ارے پیسے کماتے کس لیے، اگر اس میں خرچ نہیں کریں گے تو کہاں خرچ کریں گے؟ ہماری سوچ شیطانی بن گئی، متقی والی سوچ نہیں رہ گئی۔ متقی والی سوچ، متقی والی سوچ بناؤ۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خادمہ موجود تھی، آپ کھانے کے لیے بیٹھی، ابھی روٹی توڑنے ہی والی تھی کہ دروازے پر آواز آئی، اللہ کے نام پہ کچھ دو، میں بہت بھوکی ہوں۔ رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ روک لیا اور خادمہ سے فرمایا یہ روٹی لے، اللہ کے نام پر مانگنے والے کو دے دے۔ خادمہ کو بھی بھوک لگی تھی، بڑی تیزی کی، بڑی شدت کی، لیکن جب رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا تو وہ کہاں سے رکتی، اٹھی، روٹی کا ٹکڑا لی اور جا کر کے فوراً مانگنے والے کو دے دیا۔ اب چپ چاپ بیٹھی، تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خادمہ سے آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو کون ہے۔ دروازہ کھولا گیا تو دیکھا ایک خاتون اپنے ہاتھ میں روٹیاں لے کر کے آئی ہوئی تھی، اور ایک روٹی نہیں تھی، کئی روٹیاں، کہا مائی کے لیے لے کر کے آئی ہوں۔ جیسے حضرت رابعہ سے اس نے کہا خادمہ نے
کہ مائی کوئی روٹی لے کر آپ کے لیے آیا ہوا ہے، کیا کروں؟ کہا گنو کتنی ہیں؟ کہا مائی 9 روٹیاں، کہا واپس کر دو 9 روٹیاں، کہا مائی نے کہا یہ میری ہو ہی نہیں سکتی، میرے لیے نہیں، واپس کر دو اسے، واپس کر دو۔ اب وہ بیچاری بھوکی خادمہ پریشان، ایک گئی تو 9 آئی، پیٹ بھر کے کھا لیتی، اسے بھی واپس کر دیا انہوں نے۔ کچھ دیر گزری تو پھر ایک روٹی لے کر کے کوئی، یعنی کچھ روٹیاں لے کر کے کوئی دروازے پر آیا، دستک دی خادمہ سے، آپ نے فرمایا دیکھو کون ہے؟ دیکھا گیا تو روٹیاں لے کر کے کوئی آیا تھا۔ کہا گنو کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا مائی 10 ہے۔ کہا یہ ہماری، اس لیے کہ میرے رب کا وعدہ حق ہے، ایک دو گے تو 10 ملے گا، میں 9 کیسے قبول کرتی؟ اس لیے کہ رب کا وعدہ حق ہے، جب تک یہ یقین پیدا نہیں ہوگا ایمان کی لذت تم اپنے دل میں محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ یقین پیدا کرو، کسی اور کا وعدہ نہیں، کسی بلڈر نے کہہ دیا ہو یا کسی جو ہے وہ کاروباری شخص نے کہہ دیا ہو اتنا لگاؤ گے اتنا ملے گا، اتنا لگاؤ گے اتنا ملے گا، اور پھر پتہ چلا پیسہ بھی ڈوب گیا، یہ وہ نہیں، یہ رب کا وعدہ ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ عز وجل وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اب خرچ کرنے والے کبھی خرچ کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یہ بھی بڑا ٹینشن ہے۔ خرچ کس لیے کرو؟ اور پھر قرآن سوچ کو درست کرتا ہے کہ اگر تم خرچ کرتے ہو تو سمجھتے ہو معاذ اللہ کا کوئی فائدہ ہے، نہیں، سامنے والے کا فائدہ ہے۔ توجہ چاہوں گا اس نقطے پر، توجہ چاہوں گا، جو بات عرض کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ۔ آدمی کسی کو دیتا ہے تو سمجھتا ہے سامنے والے کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم خرچ کرو اپنے مال سے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ جیسے کہ شکر کے بارے میں فرمایا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس شکر کا فائدہ اس بندے ہی کو نصیب ہوتا ہے کہ شکر کے عوض میں اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر تم خرچ کرتے ہو تو سامنے والے کا فائدہ نہ سوچنا، قرآن کہتا ہے یہ تمہارا ہی فائدہ ہے، یہ تمہارا ہی فائدہ۔ اس لیے کہ میرے بندے، نقطہ میں عرض کر رہا ہوں، رب کا کرم ہے، کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز آتی ہے، میں خود سمجھ نہیں پاتا۔ اب ذرا سوچو یہ نقطہ جو فقیر عرض کرنے جا رہا ہے، ایک بندہ جب اللہ کے بندے کا بھلا چاہتا ہے، ایک بندہ کس کا بھلا چاہتا ہے؟ جواب سننا چاہوں گا، کس کا بھلا؟ جس کو بھی دیتا ہے وہ بندہ کس کا ہوتا ہے؟ بولیے، اللہ کا بندہ۔ تو ایک بندہ ہو کر اللہ کے بندے کا بھلا چاہے تو مولا دینے والے کا بھلا نہیں چاہے گا؟ کہ تو بندہ ہو کر بندے کا بھلا چاہتا ہے، میں خالق ہو کر تیرا بھلا نہ چاہوں؟ ارے یہ ہے تو میرا ہی بندہ، تو میرے بندے کا بھلا چاہتا ہے۔ یہ سوچ ہمیشہ ذہن کے اندر بٹھائیے، یہ فکر بنائیے۔ قرآن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارا فائدہ ہے۔ اور پھر ایک اور قید بھی قرآن نے لگا دی، نام کمانے کے لیے مت دینا۔ یہ جو خرچ کر رہے ہو یہ نہ سمجھنا کہ تم نہیں دو گے تو اس کا گزر بسر نہیں ہوگا، نہیں، اور دے کر احسان جتانے کی بھی پوزیشن نہ ہو، بلکہ کیا ہو وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے اور تم اللہ کی رضا کے لیے ہی خرچ کرتے رہو، کہ مولا یہ دے رہا ہوں، تیرا دیا ہوا تیرے نام پہ خرچ کر رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ جیسے نماز پڑھنے سے وہ راضی ہوتا ہے، ایسے ہی اس کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بھی بہت راضی ہوتا ہے۔ اور جب میں ایک حدیث آخر میں عرض کروں گا تو موضوع آپ کو آج کا اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، اتفاق سے آیت ذہن میں آ رہی ہے۔ یہ جو خرچ کرنے کی بات ہے نا، یہ زکوٰۃ والی نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ یہ نفل صدقہ، نفل کام، یہ سب ساری چیزیں۔ آپ یہ سوچیں کہ زکوٰۃ زکوٰۃ زکوٰۃ، اب تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ کا پیسہ ہلائی شرعی کر کے مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ یہ سوچ بن گئی ہے۔ سادات کو دے سکتے ہیں، یعنی سارا پیسہ زکوٰۃ ہی کو ادھر ادھر کر کے سب سیٹ کرنے کی فکر ہے، صاف مت دو، صاف رقم خرچ مت کرو۔ ایک فکر، ایک سوچ انسان کے ذہن کے اندر رہتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے، جو نقطہ عرض کر رہا ہوں ذہن میں رکھو، کہ میں نے جو کمایا اور میرے پاس جو مال ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت اہم نقطہ، میں نے جو مال کمایا وہ میری ملکیت ہے، میں جس طرح چاہوں استعمال کروں، نہیں، بالکل۔ قرآن کی آیت کے ذریعے بتاؤں گا،
آپ کا کمایا ہوا مال اس میں کمپلیٹ آپ کو اختیار نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے ان لوگوں کا جو بے روزگار ہیں، محروم معیشت ہیں. تو ہمارا جو مال ہے اس مال کے اندر ایسے لوگوں کا بھی اللہ نے حق رکھا ہے جو بے روزگار ہیں یا محروم معیشت ہیں. تو اگر ہم ان کو اپنے مال میں سے دیتے ہیں تو در حقیقت ان کا حق جو ہم پر ہے ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں، وہ حق ادا کر رہے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے اسے سنیں. ہم تو خبریں سن کر ٹینشن میں آ جاتے ہیں، یہ دیکھ کر رزلٹ آ گیا، یہ ٹینشن وہ ٹینشن، پتہ نہیں کیا کیا ٹینشن ہوتا ہے. اللہ والوں کو کوئی ٹینشن. آئیے اس میں تشریف لائیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ والوں کو ٹینشن ہی نہیں ہوتا تھا. اللہ والوں کو ٹینشن ہی نہیں ہوتا تھا، وہ غمگین نہیں ہوتے تھے، بے خوف ہوتے تھے، بے غم ہوتے تھے. بے غم مطلب یعنی یہ نہیں سمجھے، بے غم یعنی ان کو کوئی غم نہیں ہوتا تھا. بالکل اللہ ان کے دل سے خوف بھی نکال لیتا اور غموں کو بھی نکال لیتا. یا اللہ یہ خوف اور غم کون سا عمل ان کے پاس ہے جس کی وجہ سے تو ان کے دل سے یہ دونوں چیزیں نکال لیتا ہے. اس کو قرآن نے مینشن کیا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو رات میں یعنی چھپ کر کے اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، وہ لوگ جو دن کے اجالے میں اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، دن میں دیتے ہیں، دکھا کے دیتے ہیں، چھپا کے دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے اجر بھی ہے اور ہم ان کے دل سے خوف بھی نکال دیں گے اور غم بھی نکال دیں گے. تو یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انفاق فی سبیل اللہ یہ بہت بڑی صفت ہے اور بہت بڑی دولت ہے. یہ اتنا طویل موضوع ہے کہ اس پر کئی دنوں تک گفتگو ہو سکتی ہے ایک ایک آیت پر. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے یہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا اور سخاوت کرنا، اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. جب یہ فضیلت آپ سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ کون سا گنہگار اللہ کو پسند ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السخی حبیب اللہ ولو کان فاجر. سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو. یہ حضور کی حدیث ہے. ولو کان فاجر، اگر سخی گنہگار بھی ہے لیکن اللہ کے بندوں پر سخاوت کر رہا ہے تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا حبیب اللہ السخی جو حبیب اللہ ولو کان فاجر. یہاں پر حرام کمائی خرچ کرنا نہیں، حلال کمائی اللہ کے نام پہ خرچ کرنا. اب تھوڑی سی کوتاہیاں غلطیاں تھوڑی چھوٹی موٹی ہو جاتی ہوں، گناہ صغیرہ وغیرہ، تو یہ گناہ اس کی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے. یہ وہ صفت ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جسے یہ صفت نصیب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن کے فہم کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے دل سے غم نکال دیتا ہے، اس کے دل سے خوف نکال دیتا ہے اور دینے والے کو فائدہ بھی عطا فرماتا ہے. اور پروردگار جل جلالہ اس دینے والے کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال بھی فرما دیتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ تمامی حضرات ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی جائز کمائی کو جائز کاموں کے اندر خرچ کرو، اور خرچ کرتے وقت ہمیشہ یہ ذہن میں رکھو کہ کبھی کم نہیں ہوگا. جس نے دیا ہے اس کے نام پر خرچ کرنے کے عوض میں وہ 10 گنا زیادہ عطا فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. اور یاد رکھیں آپ کو اور ہم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جو روکتا ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان کے بارے میں قرآن نے کہا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کریں اور اللہ کی راہ کے اندر ہمیشہ خرچ کرتے رہیں. جو بھی جائز کام ہیں ان جائز کاموں میں خرچ کرو اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی 10 گنا کی امید رکھو. وہ قادر مطلق کا وعدہ حق ہے اور وہ 10 گنا زیادہ ضرور عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رب کے دیے ہوئے اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. یہ تھوڑی سی سوچ ہٹ جاتی ہے، ہماری محنت نہیں، رب کا کرم، رب کا کرم. اسی لیے جا بجا قرآن نے کہا
ہم نے جو تم کو روزی دی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو تم کو روزی دی، ہم نے جو ان کو روزی دی. اور ایک نقطہ مالدار بننے کا آپ کو بتا دوں، اگر مالدار بننا ہے تو اس آیت پر عمل کرو. مالدار بننے کا وظیفہ اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتا ہے خود بھی نماز کے پابند بنو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ. میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تمہیں روزی عطا کروں گا.